اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما کثیرا کثیرا ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے ساتھیوں، پیارے گروپ کے ساتھیوں، جینیسس 2 کی میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف کیا چل رہی ہے اس چیز کو آپ کے سامنے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد جینیسس 2 کے بعد ہم کوشش کریں گے قرآن کی کوئی بھی ایک سورہ چھوٹا سا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اب تک جو سمجھے ہیں وہ کس طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ وَيَخُلُو حَشَمِيًّا وَأَرْتِزْ وَخَلْتَجْوَامْ، وہ پورا کر چکا، اکمپلش کر چکا، فنش کر چکا حشمیم و ارتس کو، اور وہ سارے چیز جو اس کے درمیان ہیں۔ وَيَخَلْ إِلَوْهِمْ بَيَوْمْ حَشِوَوِي مَلَخْتُ أَشَرْ أَسَا وَإِشْبُتْ بَيَوْمْ حَشَوِيَ مِقَل مَلَخْتُ أَشَرْ أَسَا۔ اس میں ایک چیز کوشش کریں میرے ساتھی، وہ سارے کمپلیٹ کر دیا بایوم، اس یوم میں جو 7واں تھا، ملختو مطلب اس کا جو کام تھا، جو اسا، یہ جو یسنعو جو عربی کا لفظ آتا ہے میرے ساتھیوں، وہ وہی لفظ ہے۔ اگر میرے ساتھیوں یہ جو قرآن کوئی ہبرو جاننے والا اور تھوڑی بہت عربی جانے اس کی پروننسیشن، تو وہ کبھی بھی اس چیز کو انکار نہیں کر سکتا۔ افسوس ہماری کہ ہم صرف مسلمانوں کی کر کے رہ گئے اس کو، وہ جو پورا اپنا کام جو اس نے بنایا تھا، اسنا یسنعو، یہ یسنعو وہ لفظ ہے عربی کا میرے ساتھیوں، جب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کو بولتے ہیں تو بنا ایک کشتی، یسنعو، یہ جو یسنا مطلب میک کرنا، ایک پروڈکشن میں لاتے ہیں نا، مینوفیکچر کرنا۔ وَإِشْبُتْ مطلب ہے ثبت، یہ ثبت مطلب وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ختم کر چکا، وہاں تک ختم ہو گیا کام۔ اب 7واں دن جو وہ کچھ کر رہا تھا، مینوفیکچر کر رہا تھا، یہ شبت وہیں سے نکلی ہے۔ سبت مطلب یہ 7واں دن جو وہاں کام ختم ہو گیا 7واں میں۔ وَوَرِخ و برخا، یہ بھی وہی برکہ مطلب برکت دی، برکت مطلب بلیسڈ کرنا، مطلب اس کو آشیرواد ہم کرنا، اس کو رب نے وہ یوم، وہ جو 7ویں یوم کو، اور اس کو ہولی بنایا، مطلب اس کو بہت ہولی ان دا سینس کہ امپورٹنٹ بنایا، یا نہیں تو پوتر بنایا۔ وہ جو شہوت مطلب وہ جو کام ختم کیا، جس کو میکال ملک تو اشر برا الوہم، وہ جو اس نے کام کر رہا تھا، اشر جو برا الوہم جو کریٹ کیا، جو اس نے شکل دیا الوہم، لا اسوٹ، لا کا تو اسا بنایا اس کو، جو اس نے بنایا۔ تو 7ویں دن کو اس کا پورا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ 7ویں دن کو بہت ہولی بنایا۔ اچھا، اس کے بعد اب آتی ہے میرے ساتھیوں یہاں ایک امپورٹنٹ بات، یہاں تک صرف رب کی بات آئی ہے۔ اب یہاں آتی ہے میرے ساتھیوں کہ دیکھیے، یہ تھی اس کا آؤٹ کم جب حشمیم و ارتس بنی، اس یوم میں جو اس نے بنایا، یاہوے الوہیم، اللہ جو رب ہے۔ یہ پہلی بار اس میں یاہوے آ رہا ہے۔ اگر ہم اس کو اللہ کہیں تو الوہیم جو رب کہیں، تو یہ جو اللہ جو رب ہے، جب اس نے اس یوم میں جو بنایا تھا ایرج کو و شمیم کو، ایرج کیا ہے، یہ شمیم ہے، وہ پرانے ویڈیوز میں ہے میرے ساتھیوں، غور کریں گے، میں جلدی پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وَخُل، اور یہ سارے، سیاہ مطلب جو بش ہے، مطلب گھاس کا، حسڑے، یہ کچھ لفظ ایسے ہیں میرے ساتھیوں، اس کی عربی کی کیا زبان میں سڑے کا مطلب بنتا ہے، میں بعد میں سے بولتا ہوں،
کہ وہ زمین جو باہر ہے، مطلب ایک گاؤں ہے، گاؤں کے باہر جو کھیتی آتی ہے، اس کے بعد کھیتی کے بعد ایک جنگل آتا ہے، تو یہ وہ جنگل ہے۔ اور تیرم بفور یہیا و ارتس، وہ جو ارتس پہ اور وہ جو ہرب ہے، مطلب جو ہم پکاتے ہیں جس پہ دانہ ہے، وہ جو سڑے ہے اس میں تیرم بفور یہ نکلا نہیں اس میں سے، مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سڑے جو ہے اس میں سے کوئی چیز نہ گھاس نکلا، نہ تو اس میں سے کوئی دانہ نکلا، مطلب دانے والا۔ کیونکہ کی لو مطلب لا عربی کا، ہم تیر مطر مطلب بارش، یاہوے الوہم کیونکہ نہ بارش برسایا اللہ جو رب ہے، اللہ ارتس اس زمین پر، اس ارتس پر، اور وہاں کوئی ایڈم عین نہیں۔ یہ سارے عربی کے لفظ ہیں میرے ساتھیوں، ایڈم نہیں، لا اود، یہ جو پہلا لفظ ہے عبد کا میرے ساتھیوں، جہاں کہیں بھی اب قرآن میں پڑھیں گے ہم عبد، اس کا کیا معنی آتا ہے، اب میرے ساتھیوں یہاں سے سیکھیں گے ہم لوگ۔ کوئی عبد نہیں آدمہ کے اوپر۔ آدمہ کیا ہے؟ یہ آدمہ وہ زمین ہے جو نرم مٹی ہے، جہاں کچھ محنت کرنے سے کچھ چیز نکلتی ہے۔ اب میرے ساتھیوں، عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبد وہ چیز ہے کہ کچھ محنت کرنا ہے، کچھ اس میں محنت کا نام ہے عبد۔ اب ہمارے جو جہاں تک ٹرانسلیشنز ہے، عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اب آپ غور کریں، اپنے آپ غور کر سکتے ہیں۔ وَعِدْ عَلَيْهِ مِنْهَا ارتس، یہ جو ویپر ہے، مطلب بھاپ ہے، وہ اوپر نکل رہی تھی ارتس کے اوپر، اور وہ وَإِشْكَهْ، اس کا یہ جو ورڈ ہے یہ بھی عربی کا ہے۔ یہ جو ہم پانی پلانے کو کرتے ہیں، کسی کو پانی پلانے کو، وَإِشْكَهْ، وہ پانی پلا رہی تھی، یہ جو سارے چیزوں کو جو آدمہ کے اوپر ہے، مطلب یہ جو زمین تھی ارتس، اس میں سے بھاپ نکلی، اور اوپر والی زمین جو کھیتی والی تھی اس کو کیا کر رہی تھی؟ پانی پلا رہی تھی یا نرم کر رہی تھی۔ اب میں اس کو صرف ٹرانسلیشن پڑھتے جا رہا ہوں میرے ساتھیوں۔ اب یا ایڈجر، وہ کر رہا تھا، شیپ دے رہا تھا، جیسا ہنڈی کو شیپ دیتے ہیں، اللہ جو رب ہے آدم کو تراب سے، منہا آدم۔ اب تراب کیا ہے؟ اب جہاں تک ہم عربی میں پڑھتے ہیں، تراب وہ مٹی ہے جو سوکھی مٹی ہے، تین اس کو کہتے ہیں جو نرم مٹی جس میں پانی ملی ہے۔ اب اس میں ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ آدم ہے، یہ جو وہ آدم ہے اس کو شیپ دے رہا تھا، کس سے؟ تراب سے، جو آدم کے ہے۔ او ینفخو، اور پھونک مار رہا تھا، یہ دیکھیں غور کریں میرے ساتھی کو، وینفخو بھی اپوا، مطلب وہ جو ناک کے سوراخوں سے، نشمت مطلب جو ہوا ہے، چھایم حیات والی، یہ تاکہ ہو آدم، وہ جو آدم، لا نفس حیا۔ اب اللہ جو پہلے ہم جینیسس 1 میں پڑھ رہے تھے، وہاں ہمائم بھی نفس حیات والی لا رہی تھی، ارتس بھی نفس حیات والی لا رہی تھی، لیکن آدم ایسا تھا جس کو بنایا گیا رب کی شکل میں اور اس کی صورت میں، تاکہ وہ کنٹرول کرے کس کو؟ جو پانی میں ہے، جو رینگ رہی ہے، جو آسمان میں اڑ رہی ہے۔ تو یہاں کیا بول رہا ہے؟ اب اس نفس کو حیات میں لایا۔ یہ جو اللہ ہے، رب ہے ہمارا، جو اللہ رب ہے، اس نے آدم کے اندر کیا پھونکا؟ لائف، نشمت پھونکا، تو وہ بن گیا نفس حیات والا، مطلب کچھ حیات بن گئی، ایک نفس بن گئی، مطلب کچھ کام کرنے لائق بن گئی۔ اب اس کے اندر ایک نفس ہے اور وہ زندہ ہے، اور اس کو رکھا، اس کو دیا، و اتا
یہ بھی عربی کا لفظ ہے، یاہوے اللہ جو رب ہے، گان بیڈن مطلب جنت، ادنا، گین مطلب گارڈن جنت، بے ایڈن ادنا اس سے پہلے، می قدیم، اور و اسم اس کو رکھ دیا وہاں پہ، ان دیٹ پلیس، شم اٹ حدما یہ جو آدم کو جو بنایا تھا، وہ جو ایڈجر جس کو اس نے شیپ دیا تھا، یہ جو شیپ دیا ہوا آدم جس میں نفس حیات ہے، اس کو کہاں رکھا؟ اس کو دیا، کیا دیا؟ ایک جنت۔ اب وہ ایڈجمخ یاہوے الوہم من حدما، اب وہ نکل رہی تھی زمین میں سے، اللہ نے کیا یہ جو ادما نرم مٹی سے سارے وہ درخت جو نعمت ہے، اور لی مرحا دیکھنے کے لیے وہ اچھی تھی، لی ماخل کھانے کے لیے، عقل ہم بولتے ہیں عربی میں، عقل کھانے کے لیے، اور وہ درخت جو حیائم جو تھی ادھر، بتوخ ہا گارڈن وہ جو اس کے گارڈن کے اندر تھی، وہ درخت جو ہدایت والی، اچھی مطلب بینیفیشیل تھی، ورا اور اس نے دیکھا، وہ اچھا تھا، اس نے دیکھا۔ اب میرے ساتھیو یہاں سے بول رہا ہے وہ نہر، ایک نہر تھی جو نکل رہی تھی میں ایڈن مطلب اس ایڈن سے، ادنا سے، جنت جو ادنا ہے، اور وہ اشقت وہ پانی دے رہی تھی جنت کو، اینڈ فرام دیٹ پلیس وہ نکلی، چار اس کے ہیڈز بنے، مطلب ایک نہر جو چار طریقے سے آگے بڑھی۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں وہ چار نہریں بہت تفصیل سے بتا چکا ہے ہمیں کہ چار نہریں کون سی ہیں، دودھ کی، شہد کی، اور پانی کی، اور دودھ، شہد، پانی، اور ایک نہر ہے دودھ، شراب کی، یہ چار نہریں بتا چکا ہے۔ اب ہم یہ جو چار نہروں کے بارے میں جب اب جینیسس 2 میں آئیے، آپ خود 2:11 2:12 2:13 2:14 میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ ہے کیا یہ۔ اب یہ جو اللہ کی جو ہدایت اگر ہمیں چاہیے تو اس پہ ہر چیز پہ غور کریں گے، اور یہ نہریں کیوں اس طرح لکھی گئی؟ یہ نہریں فزیکل ریورس کے بارے میں لکھا انہوں نے، اللہ تعالیٰ فزیکل ریورس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہے، صرف یہ ہمیں حقیقت تک پہنچنے کا ایک آزمائش ہے یہ۔ اور 2:15 پہ آئیں گے، اور اس نے اس کو لیا، یا اللہ جو رب ہے اس آدم کو، اور اس نے اسٹیبلش کیا اس کو، یہ جو جنت ہے ایڈن میں، لا اوادہ، پھر یہاں آئی ہے اود، یہ جو عبد کرنے کے واسطے، اور لا شمرہ، اور اس کو پروٹیکٹ کرنے کے واسطے، وَإِرْ جَاؤ یاہوے الوہم، اور ایٹ جاؤ مطلب اس کو حکم دیا، کمینڈ دیا، اللہ جو رب ہے، الآدم اس آدم کے اوپر، کیا کہا اس نے؟ لیمور کہا، می قول یہ سارے درخت ہیگن اس جنت میں ہے، اخول یہ کھا سکتا ہے، پرمیٹڈ تو اکھل مطلب یہ پرمیٹڈ ہے، امی ایج مطلب، اور اس میں سے، اس درختوں میں سے، ایج ہدایت، یہ جو ہدایت والی، تو گڈ ہے مطلب دیکھنے کے لیے اچھا ہے، پلیزنٹ ہے، وہ اچھا لگتا ہے، ورا دیکھنے کے لیے، لا تخل تو نہیں کھا سکتا، ممنو اس سے، کی بیوم اگر تو کھایا اس یوم میں، اخلقا اگر تو کھا گیا اس سے، موت تمود تیرے کو موت آئے گی۔ اب میرے ساتھیوں یہ لفظ تھوڑا غور کریں، موت آ گئی، حیات آ گئی، عبد آ گیا۔ موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آدم کو، اس کے اوپر ایک حکم ثابت کیا، جاری کیا کہ تو سارے درخت اس میں سے
کھا سکتا ہے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جا جو دیکھنے کے لیے خوبصورت لگ رہا ہے۔ جس دن وہ کھائے گا اس کے درخت سے تو پھل، تو تیرے کو موت آئے گی۔ اب وہ کہہ رہا تھا ہمارا اللہ جو رب ہے، لو مطلب لا، تو یہ ٹھیک نہیں ہے کہ حیوت یہ رہے آدم، یہ آدم کہ الون مطلب یہ اکیلا رہے، اس سے تو ایسا اسنو، پھر وہ بنانے لگا لو ایزر ایک ہیلپر کینیک دو، تو اس کا صحیح کاؤنٹر پارٹ بنانے لگا۔ کیونکہ اب دیکھیے میرے ساتھیوں، اس کو ایک حکم دیا گیا کہ تو اس جنت کے درختوں میں سے وہ جو حداد کا درخت ہے وہ دیکھنے کو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اس کا فروٹ مت کھا تو، اگر تو کھائے گا تیرے کو تو موت آئے گی۔ اب وہ بولنے کے بعد کہہ رہا ہے یہ اکیلا ٹھیک نہیں ہے رہنا، ہے آدم، اس کے لیے ایک کاؤنٹر پارٹ چاہیے۔ کیوں چاہیے، کیا ہے، یہ ہم دھیرے سے جب پڑھیں گے تو دھیرے دھیرے ساری باتیں تو ہم اس طرح ڈسکس نہیں کر سکتے، میں کھل کے نہیں بتا پا رہا ہوں کیونکہ وقت کا کمی ہے، اور اس کو اس طرح نہیں پڑھائی جاتی ہے۔ ہم دھیرے سے سوچ سمجھ کے بہت ہی قرآن کو 1 سے 2 بار پہلے سے لاسٹ تک 3-4 بار پڑھیں گے، اور اس کو پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ اور وہ ایڈجر، اب وہ بنانے لگا پھر پوٹری جیسا، مطلب ایک شکل دینے لگا، یہوہ الوہیم اللہ جو رب ہے، منہا آدما، پھر اس آدما سے نرم مٹی سے، کل شاید سارے وہ حیات میں رہنے والے ہسڑے پہ، مطلب وہ جو جنگل میں، وہ جو باہر، اور وہ جو سارے ہشمیم جو اڑنے والے ہیں، اوف، یہ اوف مطلب اڑنا، جیسا طیر کہتے ہیں ہم عربی میں، کل سارے کلو اڑنے والے ہشمیم وایوے، اور وہ لانے لگا الہا آدما کی آدم کے پاس کی لیروٹ، تاکہ وہ دیکھے، ماں کیا، اقرا وہ بلائے گا ان کو، لو وخل اشر جو وہ کہے گا اس کو، اقرا لوہ آدم وہ جو آدم، نفش حیا وہ جو نفس حیات والی، اس کا ہو شمو، یہ جو شمو ہے اسم۔ اب یہ جو کریٹ کرنے لگا سارے جو وہ ہدما سے جو سڑے پہ ہے، مطلب جو کنٹری، مطلب گاؤں کے باہر جو جنگل ہے یا تو کھیتی ہے، سارا وہ چیز جو اڑنے والے اور حیات میں ہے جو بھی ہشمیم پہ، آدم کے پاس لائے اور کہنے لگے کہ اس کو کیا نام رکھے گا، دیکھیں گے۔ جو وہ نام رکھا وہ نفس حیات بن گئی، اور اس کا اسم بن گئی، پہچان بن گئی۔ وَإِقْرَا آدم، اور وہ نام بلانے لگا آدم، اسم شموت اس کو، وہ سارے جو بہما وہ جو جانور ہے جو زمین پہ آدمہ پہ رینگ رہی ہے، چل رہی ہے، اور وہ سارے اڑنے والے ہشمیم، اور وہ سارے جو حیات میں ہے ہسڑے پہ، اور آدم یہ جو ایڈم کو لو مجا، مطلب نہیں تھا کوئی ہیلپ کرنے والا، ایجر اس کا کاؤنٹر پارٹ، مطلب اس کو اس چیز سے یہ صحیح ہے یا غلط ہے کسی سے ڈسکس کرنے کے لیے کوئی تھا نہیں، اس کا سپورٹ کوئی نہیں تھا۔ اب وہ کہہ رہا ہے، اب اس کو یہوہ جو اللہ رب ہے اس کو نیند، گہری نیند دیا، اور وہ ڈیپ سلیپ میں دے کے، اب یہ آدم سے اس کو جب نیند میں چلا گیا تو اس کو پکڑ کے ایک اشت ایک جو اس کی مچل سائڈ کا رب ہے، پھسلی ہے، اب وہ نکالا اور اس کو بند کر دیا۔ بصر، اب یہاں دیکھیے میرے ساتھیوں، بصر مطلب یہ جو بشر ہے، یہ وہ بصر ہے جس کا مطلب ہے گوشت، میٹ، تحت نہ مطلب اس کے نیچے ایک ہڈی نکالا اور دبا دیا گوشت کے نیچے۔ اب میرے ساتھیوں یہ دیکھو، وَإِوَن مطلب وہ بنانے لگا، یہوہ الوہیم جو اللہ جو رب ہے، مطلب وہ جو اس کا سائڈ کا جو نکلا تھا رب، جو
اس نے لیا تھا لقوا منہا آدم، وہ جو آدم سے لیا تھا، لی اشاہ و ایویل آدم، اب وہ جو عشا بن گئی اس کی، وہ لایا ہا آدم کے پاس، پھر لایا، اب وہ کہنے لگا ہا آدم، اس کو کہنے لگا، بولنے لگا آدم، یہ جو حپام جو یہ جو بنا اس ٹائم پہ ایٹ جم، یہ جو ازم ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، بہت سے یہ لوگ پوچھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم ہڈیاں بن جائیں اور مٹی ہو جائیں؟ تو یہ وہ ایجم ہے، ایڈجم بون، می ایڈجمنی، میرے جو بون کا یہ جو گوشت ہے اسر میرے گوشت میں کا لاجوڑ، یہ جو ہے اس کے لیے اس نے کہا، اس کو بلایا عشا، کیونکہ یہ میرے عشی ہے جو میرے بدن سے نکالی گئی، کیونکہ میرے بدن سے، میرے ہڈی سے، میرے گوشت سے جو بنی ہے، تو اس کو میں نے عش بول کے، عشاء بول کے نام دیا۔ القن اور اپان، یہ دیکھیں میرے ساتھیوں کس طرح یہ بنی ہے، یا جو وہ چھوڑتی ہے، یہ جو عیش، یہ عیش ہے، یہ میل ہے، یہ عشاء ہے، فیمیل ہے۔ کس کو چھوڑتا ہے یہ ہز فادر اینڈ ہز مدر، یہ ماں باپ کو چھوڑ کے یہ اس کو چپک جاتا ہے، عشق اس کے عشق کو چپک جاتا ہے، اور وہ یہو اور بن جاتے ہیں، وہ اثر وسر، مطلب وہ گوشت عہد ایک بن جاتے ہیں۔ اب یہ کیا کلام ہے، آپ غور کریں میرے ساتھیوں، جب بھی ہم اس طرح کی پڑھتے ہیں کہ کیونکہ وہ جو میل ہے وہ ماں باپ کو چھوڑ کے بیوی سے چپک جاتا ہے اور ایک بدن بن جاتے ہیں، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے میرے ساتھیوں۔ اگر ہم اس کو اب تک جو پڑھ رہے ہیں، یہ جو آدم کسی شکل کے بارے میں، کسی فزیکل ایگزسٹنس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ اپلائی ہو جاتی ہے امیڈیٹلی، تو یہ اپلائی ہو گئی تو ہم دنیا والے بن گئے، حیاتی دنیا، ہم فزیکل ایگزسٹنس والے بن گئے۔ یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، آزمائش بھی ہے۔ اور وہ بن گئے شنیم دو، ارومیم مطلب ننگے تھے، ہا آدم، اور یہ جو آدم و اشتو، اور اس کی جو عش تھی، وہ لو وہ نہیں تھے، اٹ بوشانسو مطلب وہ اس سے شرمندہ نہیں تھے۔ یہ تھی جینیسس 2 کی۔ میرے ساتھیوں، جینیسس 2 میں ہم لوگ صرف کچھ لفظوں پہ غور کریں گے، وہ لفظ ہمیں قرآن میں بار بار دہرائی جاتی ہے۔ یہاں ہم لوگ مطلب ایک بات آئی ہمارے اوپر کہ عبادت کیا ہے اور ہا آدمہ کیا ہے، یہ سارے چیزیں میرے ساتھیوں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرٹن ورڈز ریپرزینٹنگ لینڈ، اگر کوئی کسی زمین کے بارے میں قرآن میں آیا ہے تو ارد بول کے آیا ہے، بلد، بر مطلب ڈرائی لینڈ، سوکھی زمین جو مضبوط ہوتی ہے، تراب، ڈسٹ، سوائل، ارتھ مطلب جو نرم مٹی، ڈسٹ پاؤڈر جیسا، تین، یہ تین وہ ہے جو نرم پانی ملا ہوا مٹی، ربوا، یہ ربوا بول کے لفظ آتا ہے جو اونچی کی گئی زمین، مطلب جو ایلیویٹڈ لینڈ ہے۔ اب یہ جینیسس میں ہم پڑھ رہے تھے، ایرز پڑھے، ارج، ایرج، یا بشا، ادما، سڑے۔ یہ اگر اس کا ایکولنٹ اگر ہم نہیں سمجھ پائے یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے، تو شاید ہمیں اس تک نہیں پہنچ پائیں گے جو اللہ تعالی ہم کو سمجھانا چاہ رہا ہے۔ یہ ہے الکتاب کی شروعات میرے ساتھیوں۔ الکتاب کی شروعات ہوتی ہے زمین آسمان بنانے کے بعد، اس میں آدمی سنبھل جانے کے بعد، اس سسٹم میں ڈھل جانے کے بعد، اب اس کو اللہ تعالیٰ ایک کمانڈ سے لے کے، جو آدم علیہ السلام کو یہ کمانڈ تھی کہ تو اس کے قریب نہیں جانا، سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے قانون، موسیٰ علیہ السلام کے قانون، عیسیٰ علیہ السلام کے قانون، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو
قانون نافذ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس زمین و آسمان کے بیچ میں کام کر رہی ہے، یہ ہے الکتاب۔ یہ کہاں سے شروع ہوئی ہماری بگننگ اور کہاں تک ہم پہنچ رہے ہیں؟ آج کا ہمارا جو یہ دماغ کا ڈیولپمنٹ ہے، جس طرح ہم سوچ رہے ہیں، آج کتنے قانون ہیں ہمارے دماغ میں، ہم راستے پہ سڑک سے چلنے سے لے کے ہماری موت تک، ہمارے آنکھ کھولنے سے، ہمارے رینگنے سے لے کے ہمارے خبر میں جانے تک کی جو دماغ کی ہماری جو کنسٹرکشن ہے اور اس کی جو سمجھ ہے اور اس کی جو ہم لوگ جو قانون بناتے آئی، سوسائٹیز بنتے آئی، یہ ساری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الکتاب ہے۔ یہ کس طرح بنی، کس طرح آگے بڑھ رہی تھی، ہم غور کریں گے میرے ساتھیوں۔ ہم قرآن کو باقاعدہ سوچ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ میں کچھ لفظوں کو صرف اشارن طور پر آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی۔ اگر اللہ اس میں سے میرے کہی ہوئی باتوں میں سے اور سوچی ہوئی باتوں میں سے کہیں میں غلط کہہ گیا تو یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو بہت رحیم ہے اور غفور ہے۔ یا اللہ مجھے تیرے سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہے گیا، میرے کو بتا دیا گیا اور ہم کو سب کو بتایا کہ اس حال میں پہنچنا، اس جنت میں پہنچنا اتنا مشکل ہے کہ ایک سوئی کی نوک میں سے اونٹ جا سکتی ہے، مگر جنت میں پہنچنا اتنا مشکل ہے۔ میرے ساتھیوں کہ آج کے زمانے میں اب آس پاس میں غور کر کے دیکھیں، کوئی ایسا شخص ڈھونڈیں تو کہلاتا ہو کہ جنت کے لائق ہے، صرف اللہ کی رحم پہ امید کر کے جی رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں اتنی آسان ہوتی، اگر میری شکل و صورت بنانا اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی بنا لے گا۔ میرے ساتھیوں مقصد ہے اللہ کو سمجھنا، اس کی عبادت کرنا۔ اب اللہ کی عبادت کا مطلب اس میں جینیسس 2 میں کیا نکل رہا ہے، کس کو عبادت کر رہا ہے، کہہ رہا ہے، یہ سارے چیزوں پہ غور کریں گے اور قرآن کو پڑھیں گے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اس مقصد کو حاصل کریں گے جو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ یہ زمین و آسمان بنایا، اور وہ اس لیے نہیں بنایا کہ کھیل تماشا کرے، ہم لوگ اس کو سمجھیں، اس کا نتیجہ دینے والا ہے، اس کو پوچھنے والا ہے وہ، اس چیز کو اللہ تعالیٰ وہ جزا دینا چاہتا ہے ہم کو، ہم سزا کے مستحق نہ بنے، ہم جزا لینے والے بنے۔ آمین ثم آمین۔ میرے ساتھیوں اگر کوئی چیز غلط جا رہی ہے تو معاف کریں۔ اب یہ اس گروپ کو ان قریب انشاءاللہ میں ایک آدھ ویڈیو ہاف این آور کی ہے آگے، اس کے بعد اس کو میں کلوز کرتا ہوں۔ اللہ ہم لوگوں کو، سارے لوگوں کو کہیں اور موقع ملا تو جڑیں گے، ورنہ ہم اپنے اپنے راستے میں آگے بڑھیں گے اللہ کو راضی کرنے میں انشاءاللہ۔ سب سے درخواست ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے اور اس رب سے جو میرا بھی رب ہے اور آپ کا بھی رب ہے، اس اللہ سے دعا کریں میرے بارے میں بھی اس اللہ سے دعا کروں گا میرے سارے گروپ کے ساتھیوں کو، ہمیں علم نصیب فرما، ہم اس جنت کا کم سے کم خوشبو نصیب فرما یہاں، تاکہ ہم تیرے لیے جم کے بیٹھیں، تیرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ ہم جم کے بیٹھیں۔ استغفر اللہ۔ السلام علیکم۔